جان 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 نئی گلی بلتستان اسے ہنے پہچان ہر ایک تو ارمان. گلگت بلتستان کی آزادی کا سفر مقامی لوگوں کی ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت سے شروع ہوا. یہ بغاوت خطے کے لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی جو ڈوگرا حکومت کے ظلم و ستم اور جبر سے نجات چاہتے تھے. یہ دن گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جب یہاں کے بہادر عوام نے اپنی خود مختاری اور آزادی کے لیے جد و جہد کی اور ڈوگرا افواج کو پسپا کر دیا. آنو ڈوگرا راج اٹھ رہی ہے ڈر رہی ہے آنی ری لانگ تھا رہی تھے آن اسے یعنی گلگت بلتستان آزاد تھے تو ایک حکومت بلکہ صوبیدار شارس خان سے بلکہ اشٹائیں دے دی ابھی دے دی اشٹائیں دے دی حکومت کے تھے ایسی جو بات یعنی الحاق تھے پاکستان اساتی تو دم بھی. گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کی یہ داستان محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ خود مختاری، ثقافتی شناخت اور عوامی طاقت کی مثال ہے. آزادی کی تحریک میں مقامی لیڈروں اور جنگجوؤں نے مرکزی کردار ادا کیا. یہ تحریک مقامی لوگوں میں جوش و خروش ابھارنے میں کامیاب ہوئی اور آزادی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا. گلگت اسکاؤٹس نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا. گلگت میں جو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ جو مہاراجہ ہری سنگھ کا گورنر بن کے آیا ہوا تھا تو اس کے خلاف وہاں جو مقامی اسکاؤٹ بنا ہوا تھا انگریزوں کی طرف سے بنا ہوا تھا وہ چونکہ گلگت انگریزوں کو 60 سال کے پٹے پر دیا ہوا تھا تو انگریزوں نے وہاں ایک فورس قائم کی تھی جو سب کے سب مقامی لوگ تھے اس میں تو اس کا نام گلگت اسکاؤٹ تھا. تو انہوں نے بغاوت کی جو مہاراجہ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف. 1 نومبر 1947 کو ہمارے مجاہدوں نے گھنسارا سنگھ کے بنگلے کو گھیرے میں ڈالا. صبح کے 3:30-4 بجے امیر حیات جو کہ گلگت اسکاؤٹ کا ایک سپاہی تھا گنش کا رہنے والا تھا اس نے کھڑکی توڑ کر اندر جب داخل ہوا تو گھنسارا سنگھ نے اس پر گولی مارا اور یہ گلگت کا پہلا شہید امیر حیات بن گیا. اس کے بعد بابر صاحب نے اس کھڑکی سے گھنسارا سنگھ کو اس نے آواز دے دیا ہے. بابر صاحب نے کہا کہ گھنسارا سنگھ صاحب تمہاری بریگیڈیری ختم ہے، آج بابر بریگیڈیئر ہے. 1 نومبر کو گلگت میں ڈوگرا حکمرانوں کو شکست دی گئی اور ایک آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا. ایک بہت طویل جنگ بلتستان کے محاذ پر لڑی گئی. بلتستان کی جو جنگ تھی وہ کافی حد تک آگے نصف لداخ کو بھی فتح کیا تھا اور پھر کرگل کو بھی فتح کیا تھا. کرگل سے آگے زانسکر کے پدم ایک گاؤں ہے جو رضاکار فوج تھی مجاہدین وہاں تک پہنچے تھے. ان کو واپس آنے کا حکم ملا. جہاں جہاں وہ میسیج ملا وہ لوگ تو واپس آ گئے لیکن جو زانسکر تک پہنچے تھے مجاہدین ان کو وہ میسیج نہیں ملا. وہ اسی دوران 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہو گئی. سیز فائر ہونے کے بعد وہ لوگ وہاں پھنس گئے لیکن وہ 6 مہینے تک جنگ میں مصروف تھے. 35 نفر آپ اندازہ کریں. تو پھر پاکستان نے اقوام متحدہ میں بتا دیا. پھر اقوام متحدہ کی مداخلت سے ان فوجوں کو وہاں سے نکال کے لایا. اسکردوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی ان کو. نوابزادہ لیاقت علی خان پدم پارٹی سے ملنے کے لیے گلگت آئے اور 14 اگست یہ حسن اتفاق ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 14 اگست 1948 کو بلتستان آزاد ہوا. اس کے بعد گلگت بلتستان کی عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا اور اس خطے کو باضابطہ طور پر پاکستان کا حصہ بنانے کا عمل شروع ہوا. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خطے کے عوام کی خواہشات اور جد و جہد کو تسلیم کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو منظور کیا اور اس طرح بابائے قوم کی قیادت میں پاکستان نے اس خطے کو اپنے جغرافیائی اور سیاسی حصے کے طور پر قبول کیا. پاکستان کی حکومت اسلامی حکومت واضح وعید کی ضرورت پکینش ہر وقت عدل کی عدل بے انصاف کی انصاف بے ایسا کہتے بس بچے الگ بے علیحدگی تھوڑا اسیگار ہم بے نسل شامل بن کھائے گئے
پاکستان ہوتا والا جمہوریت تھی. گلگت بلتستان کی آزادی نہ صرف ایک مقامی تحریک کی کامیابی تھی بلکہ پاکستان کے جغرافیائی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ثابت ہوئی. آج کے روز گلگت بلتستان کے عوام اپنی آزادی اور پاکستان کے ساتھ وابستگی کا جشن مناتے ہیں. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کے لیے کی گئی جدوجہد اور قربانیاں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں. اسے ہنے پہچان ہر ایک تو ارمان نہیں گلی بل